नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताह अल्लाहुम्मा फ़क़ीहना फ़िद्दीन। आयत 94 से देखिए, इसमें है कुल। कुल मतलब कह दीजिए, यानी आप कह दीजिए। कुल। इन मतलब अगर या के, ठीक है, दोनों हो सकते हैं, इन और अन। इन का मतलब और अन का मतलब के भी हो सकता है और अगर भी। कह दीजिए अगर कानत है, काना से बनाइए, काना यकूनु कुन, फीमेल के लिए, क्योंकि ता लग गया जब कोई भी फेल आता है और ता आता है, ता के ऊपर जज़म आता है, तो वो फीमेल के लिए आ जाता है। कह दीजिए अगर कानत है, लकुम तुम्हारे लिए, ला प्लस कुम, लकुम तुम्हारे लिए, कानत है लकुम तुम्हारे लिए, दार, दार मतलब घर। देखिए बैत आता है, बैत भी मतलब घर होता है, जैसे बैतुल्लाह आप कहते हैं उसको, यानी घर, अल्लाह का घर। और ये दार है, दार का मतलब भी घर होता है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि दार जो होता है वो होता है घर, परमानेंट घर, लेकिन जो बैत होता है, बैत जो होता है वो जहां पर रात गुजारी जाए, ऐसा घर जहां पर रात गुजारी जाए। तो दार घर। अल आखिरतु आखिरत का, आखिरत का मतलब जो मरने के बाद जो घर मिलेगा। इंदल्लाही, इंदा मतलब पास, अल्लाही अल्लाह के पास। खालिसतन खास तौर से, खालिसतन खास तौर से, यानी स्पेशली अगर तुम्हारे लिए अल्लाह ताला के पास आखिरत का घर है। मिन दुनिन नासी, मिन मतलब से, दूनी अलावा, नासी लोगों के, यानी लोगों के अलावा से। फतमन्नबू, फा मतलब तो, तमन्नबू तमन्ना करो, यानी देन विश, यानी तमन्ना करो, अल मौता मौत की। इन कुंतुम, इन अगर, कुंतुम हो तुम, यानी इफ यू आर, अगर हो तुम, सादिकीन सच्चे, ट्रूथफुल, सादिक फाइल है, ये फाइल जमा, सादिकीन सच्चे। तो यहाँ पर ये जो तमन्ना आया है, तमन्ना करो, तो ये फेले माजी है इसका, तमन्ना या के साथ खड़ा जबर, जैसे मूसा लिखा जाता है ऐसी तमन्ना। और यतमन्ना इसका फेले मुजारे और अम्र बनता है तमन्ना। ये क्या है, ये फेले माजी है। फा मतलब तो, तमन्नबू तुम सब तमन्ना करो, अम्र है ये। तमन्ना तमन्नबू तुम सब तमन्ना करो, अम्र है। मौत की अगर हो तुम सच्चे, सादिकीन सच्चे। अब यहाँ पर अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, यहाँ पर यहूदियों से कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है कि अल्लाह ताला कह रहे हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुल कह दीजिए, इन कानत अगर है, लकुम तुम्हारे लिए, दारुल आखिरती आखिरत का घर, इंदल्लाही अल्लाह के पास, खालिसतन खास तौर से, यानी स्पेशली खास तौर से, मिन दुनिन नासी लोगों के अलावा, फतमन्नबू तो तुम सब तमन्ना करो, अल मौता मौत की, इन कुंतुम सादिकीन अगर हो तुम सच्चे। यहूदी क्या कहते थे, यहूदियों से यहूदी ये दावा किया करते थे कि हम सच्चे दीन पर हैं, हमारा दीन सच्चा है, हमको जो है आखिरत में जरूर अच्छाई मिलेगी, यानी हमें आखिरत की नेमतें मिलेंगी और वो सिर्फ हमारे लिए हैं, हमें जन्नत मिलेगी, जन्नत हमारे लिए है। वो ये कहते थे कि हम सच्चे हैं और हमारा दीन सच्चा है और हम अपने दीन में सच्चे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आ गए, जब उनको दावत दी जाती थी, जब उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने को कहा जाता था, तो क्या कहते थे कि हम सच्चे हैं, हमारा दीन सच्चा है। तो अल्लाह ताला उनसे कह रहे हैं, अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनसे कह दो, अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें इतना यकीन है कि जन्नत तुम्हारी है, आखिरत का घर तुम्हारा है, बाकी लोगों का नहीं है, सिर्फ तुम्हारी है जन्नत, तो ठीक है, मौत की तमन्ना करो, अगर तुम सच्चे हो तो मौत की तमन्ना करके दिखाओ। ये अल्लाह ताला ने उनसे कहा। फिर आगे अल्लाह ताला कह रहे हैं आयत नंबर 95 में, वलन, वा मतलब
اور लन हरगिज भी नहीं, आपको बताया था मैंने पहले भी, लन मतलब हरगिज भी नहीं, ला का मतलब नहीं, और लम का मतलब भी नहीं, और लन का मतलब हरगिज भी नहीं, और हरगिज भी नहीं, यतमन्नऊहु, यतमन्नऊ वो तमन्ना करेंगे, फेले माजी है ये उसी से, तमन्ना यतमन्ना, तो यतमन्ना यतमन्नऊ नहीं, तमन्ना करेंगे, हु उसकी, यानी और हरगिज भी नहीं वो तमन्ना करेंगे उसकी। अल्लाह ताला ये पेशन गोई कर रहे हैं, अल्लाह ताला बता रहे हैं आगे कि और हरगिज भी नहीं एंड नेवर विल यतमन्नहु दे विश फॉर इट, यानी हरगिज भी नहीं वो तमन्ना करेंगे उसकी, अबदन कभी भी, यानी एवर कभी भी, अबदन क्या आता है कभी भी, यानी हमेशा हमेशा, बिमा इस वजह से जो, बी का मतलब अब यहाँ पर क्या करेंगे वजह, और माँ का मतलब जो, और बी क्या है, बी कनेक्टर है, बी के मायने सेंटेंस के अकॉर्डिंग होते हैं और बी के बहुत सारे मायने होते हैं, का, के, की, इस वजह से, ठीक है, तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग, यानी बिमा इस वजह से जो, कद्दमत आगे भेजा, कद्दमत कदम से है, कदम क्या होता है, कदम आगे बढ़ाना होता है ना, कदम मतलब आगे कदम बढ़ाओ, हम कहते भी ना उर्दू में भी कहते हैं कदम, कि आगे कदम बढ़ाओ, तो उसी से बना है ये कदम, यानी आगे कदम बढ़ाना या आगे भेजना, तो यहाँ ये कद्दमा से बना है, कद्दमा उसने कदम बढ़ाया, और युकद्दिमु वो यानी वो आगे बढ़ता है, कद्दमा मतलब वो आगे बढ़ता है, युकद्दिमु वो आगे बढ़ेगा या बढ़ता है या बढ़ेगा, और कद्दिम तू आगे बढ़, या आगे भेजना, कुछ भी हो सकता है इसका, आगे भेजना भी हो सकता है, तो इस वजह से जो कद्दमत आगे भेजा। अब देखिए ये भी फेले माजी है, कैसे पता चला, ता लग गया और ता के ऊपर जज़म आ गया, और ये फीमेल के लिए आता है, आप है ना, तो जो अयदीहिम आगे आ रहा है हाथों के बारे में, हाथ जो होते हैं यानी अरबी में जितने भी बॉडी पार्ट्स होते हैं जो दो दो होते हैं वो फीमेल होते हैं, और उनके आगे पीछे जो फेल इस्तेमाल होता है वो फीमेल वाला सेगा इस्तेमाल होता है, इस वजह से जो कद्दमत आगे भेजा, अयदीहिम उनके हाथों ने, यानी बिकॉज कद्दमत सेंड अहेड अयदीहिम देयर हैंड्स, यानी उनके हाथों ने, अयदीहिम अयदी दोनों हाथों की बात हो रही है, और हिम मतलब उन सबके हाथों ने, वल्लाहु और अल्लाह, अलीमुन खूब जानने वाला है, यानी ऑल नोवर खूब जानने वाला है, बिज़्ज़ालिमीन जालिमों को, यानी जो भी जालिम है, जो भी रॉन्ग काम करते हैं, रॉन्ग डूअर्स हैं, उन सबको, ठीक है, और अल्लाह खूब जानने वाला है जालिमों को, और जालिम क्या है, ये फाइल है, फाइल जमा है, जालिमीन यानून लग गया, यानून और वाउनून जमा होती है, जमा की पहचान होती है, और अल्लाह खूब जानने वाला है जालिमों को, यानी पहले अल्लाह ताला ने उनको चैलेंज किया, वो यहूदी अपने आप को बहुत अच्छा बताते थे, बहुत सही बताते थे, है ना, और ये कहते थे कि हम तो जन्नत में जाएंगे, हम तो सही दीन पर हैं, तो अल्लाह ताला ने उनको कहा कि अच्छा ठीक है, मौत की तमन्ना करो, अगर तुम सच्चे हो और जन्नत तुम्हारी है, जन्नत का घर तुम्हारा है, जन्नत की नेमत तुम्हारे अकॉर्डिंग सिर्फ तुम्हारी है, तो ठीक है मौत की तमन्ना करके दिखाओ। फिर अल्लाह ताला आगे क्या कह रहे हैं कि वो हरगिज भी मौत की तमन्ना नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उनको पता है कि हम गलत हैं, कहीं ना कहीं वो जानते थे कि हम जो हैं वो गलत हैं, क्योंकि उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उनके दीन में था, उनके तौरात में था, उनकी किताबों में था, वो सब कुछ जानते थे। अल्लाह ताला ने जो किताबें दे रखी हैं, आसमानी किताबें जो थी, जो पहले, सब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लिखा हुआ है, सब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोइयां हैं, और वो जानते थे लेकिन फिर भी इनकार करते थे। क्यों करते थे? अपनी जिद की वजह से। पिछली आयत में गुजर चुका है ना, अपनी जिद की वजह से वो इनकार कर देते थे। अच्छा, अब यहाँ पर अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? मौत की तमन्ना करके दिखाओ, और वो हरगिज भी मौत की तमन्ना नहीं करेंगे, है ना, कभी भी। तो क्या मौत की तमन्ना करना जायज है या नहीं है? यहाँ ये सवाल उठता है, ठीक है। तो देखिए, मौत की तमन्ना करना जायज नहीं है, मौत की तमन्ना करने से मना किया गया है, क्योंकि जो जिंदगी है, जिंदगी की नेमत एक ही दफा इंसान को मिलती है। जिंदगी बहुत बड़ी नेमत है, उम्र मिलना बहुत बड़ी नेमत है, और वो इंसान को एक ही बार मिलती है। उसमें हमें ऐसे काम करने हैं
جس سے انسان کی زندگی سنور جائے. کون سی زندگی سنور جائے؟ آخرت کی زندگی سنور جائے, مرنے کے بعد والی زندگی سنور جائے. ایک ایک دن, ایک ایک گھنٹہ, ایک ایک لمحہ اس کا قیمتی ہوتا ہے. اس کو ضائع نہیں کرنا, اس کو ویسٹ نہیں کرنا, اور نہ ہی موت کی تمنا کرنی ہے. ہاں, موت کا ذکر ضرور کرنا چاہیے. کیوں کرنا چاہیے موت کا ذکر؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث میں آتا ہے کہ لذتوں کو توڑنے والی موت ہے, اس کا ذکر کثرت سے کیا کرو. یعنی جو لگژری لائف آپ کے من میں جینے کا من کر رہا ہے, یعنی آپ چاہتے ہیں کہ لگژری لائف جئیں اور بہت زیادہ ہم ایسی اچھی لائف جئیں کہ جس میں کچھ نہ کرنا پڑے, بس ہر جگہ نعمت ہی نعمتیں ہوں, تو پھر موت کی تمنا کرو, کیونکہ موت کی تمنا جو ہے وہ لذتوں کو توڑتی ہے نا. اور ہاں, جب ہمارے ایمان جانے کا اندیشہ ہو, بہت زیادہ خطرے ہو گئے ہوں اور بہت زیادہ مشکل ہو رہا ہو, اور ایسا لگ رہا ہو کہ ایمان جو ہے اب چلا جائے گا, ایمان کو بچانا مشکل ہو رہا ہے, تب موت کی دعا کر سکتے ہیں. لیکن جب سچویشن اتنی زیادہ کریٹیکل ہو, ایسے نہیں کہ ہر وقت یا تھوڑی سی آزمائش آ گئی اور آپ موت کی تمنا کر رہے ہیں بیٹھ کے, ایسا نہیں. تو دیکھیں, اور جب موت کی تمنا کرنا ہی جائز نہیں ہے تو پھر خودکشی تو حرام ہو گئی ہے نا. کیونکہ جب موت کی تمنا نہیں کر سکتے تو خودکشی جو ہے وہ حرام ہو گئی. خودکشی کرنے کے بارے میں تو سوچ بھی نہیں سکتے. جس نے خودکشی کی اس نے جو ہے اپنے لیے جنت کے دروازے بند کر دیے, اس لیے خودکشی نہیں کی جاتی. خودکشی کرنا منع ہے, ٹھیک ہے. پھر کچھ حدیثوں میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر اپنے آپ موت آتی ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے موت آتی ہے, اور مومن کو جب موت آتی ہے تو حدیث میں کیا آتا ہے کہ مومن کا پھول موت ہے. پھر ایک اور روایت میں آتا ہے کہ موت ایک پل ہے جو ایک دوست کو دوسرے دوست سے ملا دیتی ہے, یعنی مومن کو اللہ تعالیٰ سے ملا دیتی ہے. موت جو ہے تحفہ کس کے لیے ہو سکتا ہے؟ موت تحفہ مومن کے لیے ہو سکتا ہے, کیونکہ مومن جو ہے جس نے اپنی زندگی کو ضائع نہیں کرا, اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ, ایک ایک وقت اس نے یوٹیلائز کیا, اللہ تعالیٰ کے کاموں میں, اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں زندگی گزاری. پھر جب وہ اس کو موت آتی ہے, جب وہ مرتا ہے, تو پھر وہ بہت خوش ہوتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ مجھے جلد سے جلد دفنا دیا جائے اور میں اپنے اللہ تعالیٰ سے جا کر ملوں. پھر دیکھیے, حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی موت کی تمنا نہ کرے اور نہ موت کے لیے دعا مانگے, کیونکہ مر جانے کے بعد آدمی کے عمل بالکل منقطع ہو جاتے ہیں, یعنی کٹ جاتے ہیں. اب آدمی مرنے کے بعد کوئی نیک کام نہیں کر سکتا. اور پھر مومن کی زندگی و عمر کی نیکیوں میں اضافہ اور زیادتی جو کرتی ہے, یعنی مومن کی زندگی میں عمر جو ہے وہ نیکیوں میں اضافہ کرتی ہے اور زیادتی کرتی ہے. اس لیے موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے. زندگی میں تو آپ نیک کام کر سکتے ہیں, اگر موت آ گئی تو کیسے نیک کام کریں گے؟ دوبارہ موقع تو نہیں ملتے نیک کام کرنے کے. سارے رجسٹر, نام اعمال سب بند کر دیے جاتے ہیں مرنے کے بعد. صرف ہمارا صدقہ جاریہ باقی رہ جاتا ہے, جو کہ نیکیوں کی شکل میں بڑھتا رہتا ہے اور ملتا رہتا ہے ہمیں. اور پھر ایک جگہ آپ سے نے یہ بھی فرمایا, اور مصیبت کی وجہ سے تم میں سے کوئی بھی ہرگز بھی موت کی تمنا نہ کرے, اور اگر موت کو جی چاہتا ہے اور بغیر موت کے رہ ہی نہیں جا سکتا تو بس اتنا کہہ دے, اے اللہ جب تک میرے حق میں زندگی بہتر ہے تو مجھے زندہ رکھ, اور جب تک میرا مرنا بہتر ہو تو مجھے موت دے. ٹھیک ہے, یعنی اگر ایمان چارہ ہو, مشکلات ہو, تو آپ کہہ دیں اللہ تعالیٰ اگر زندگی بہتر ہے تو مجھے زندہ رکھ, اور اگر میرا مرنا بہتر ہے تو مجھے موت دے. بس باقی موت کی تمنا اس کے علاوہ کبھی نہیں کر سکتے, یعنی اگر بہت سخت حالات ہیں تب, اس کے علاوہ نہیں. اور پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں اچھی امید رکھنی چاہیے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ ہاں جنت کی امید تو ہمیں رکھنی چاہیے, کیونکہ بنی اسرائیل کیا کہہ رہے تھے کہ جنت تو ہماری ہے, جنت تو صرف ہمیں ہی ملے گی. جنت کی امید رکھنی چاہیے, اور یہ بھی اللہ تعالیٰ سے امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے سارے گناہ معاف کر دے گا, لیکن اس کا ڈر بھی ہونا چاہیے. کیوں؟ اس کی دلیلیں ملتی ہیں اتنی ساری. آدم علیہ السلام کو صرف ایک لقمے کی وجہ سے جنت سے اتار دیا گیا تھا, ہے نا, انہوں نے نافرمانی کر دی تھی, انہیں جنت سے اتار دیا گیا. ابلیس کو, شیطان کو ایک سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا. اور ہم جو مسلمان ہیں, مومن ہیں, پورے دن میں کتنے سجدے ضائع کر دیتے ہیں, کتنی نمازیں ضائع کر دیتے ہیں, ایک ایک رکعت میں کتنے سجدے کیے جا سکتے ہیں جو ہم ضائع کر دیتے ہیں, ہے نا. تو ہمیں نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ کب ہم سے ناراض ہو جائے, ہمیں جنت سے نکال دے. اور ایک شخص بھی منہ سے کوئی بات نکالتا ہے
تو اس کی وجہ سے وہ جہنم میں 70 سال کی مسافت پر چلا جاتا ہے. یعنی اگر اس نے کوئی غلط بات منہ سے نکال دی تو 70 سال کی دوری تک وہ جہنم سے جو ہے وہ یعنی جنت سے دور چلا جاتا ہے, جہنم کے قریب. اور اگر اچھی بات منہ سے نکال دی تو جہنم سے دور چلا جاتا ہے. تو اس لیے سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے کہ ہم کیا بول رہے ہیں, کس طرح بول رہے ہیں, کوئی بری چیز تو نہیں بول رہے, بری بات تو زبان سے نہیں نکال رہے. ایسا نہ ہو کہ آپ جنت سے دور اور جہنم کے قریب چلے جائیں. ٹھیک ہے, تو ہمیں جو ہے اپنی غلطیوں کی ہر وقت معافی مانگتے رہنے چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے. آگے دیکھیے آیت 96 میں, وَلَا تَجِدَنَّهُمْ, اور ضرور, یہاں پر لام آ گیا, لام کے اوپر زبر آ گیا. ٹھیک ہے, اب دیکھیں جب کسی بھی فعل کے ساتھ, فعل یعنی کسی بھی ورب کے ساتھ اگر لام جڑ جاتا ہے اور زبر کے ساتھ آتا ہے شروع میں, تو اس کا مطلب کیا ہو جاتا ہے, ضرور. ٹھیک ہے, اور ضرور, وا مطلب اور, لام زبر لا, ضرور. تجیدنہ, تم پاؤ گے انہیں, تجیدنہ وجدہ سے بنائے ہیں یہ, تجیدنہ وجدہ اور یجیدو اور جد, وجدہ یجیدو جد. تو تجیدنہ ضرور تم پاؤ گے, ہم ان سب کو. نون کے اوپر دیکھیے اس فعل میں آخر میں نون کے اوپر شد آ گیا, دو تشدید آ گئی نا, شد آ گیا. اور جب یہ آ جاتا ہے نا, جب شد آ جاتا ہے کسی بھی نون کے اوپر, تو اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس بات میں بہت زیادہ فورس ڈال رہے ہیں, یعنی بہت زیادہ زور لگا کر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ایسا ضرور ہوگا, ہر حال میں ہوگا. لام بھی لگ گیا شروع میں, جب شروع میں لام لگ جاتا ہے, لام کے اوپر زبر آ جاتا ہے اور پھر نون آخر میں یعنی نون کے اوپر شد آ جاتا ہے, تو اس کا مطلب یہ کام ضرور ہوگا. تو اور لا تجدنہ ضرور پاؤ گے تم, ہم ان سب کو, یعنی surely you will find them, یعنی surely ضرور تم پاؤ گے انہیں. احرسا سب سے زیادہ حریص, احرسا سب سے زیادہ حریص یعنی گریڈی, موسٹ گریڈی. حریص کس کو کہتے ہیں, لالچی کو, گریڈی کو. احرسا یہ جو ہے جیسے اکبر ہوتا ہے نا, باب افل پر جیسے اکبر ہوتا ہے, اکبر مطلب سب سے زیادہ بڑا. افضل ہوتا ہے, افضل مطلب سب سے زیادہ الگ, فضل والا, افضل. اکثر ہوتا ہے, اکثر مطلب سب سے زیادہ یعنی اکثر ہم کہتے ہیں. اور اسی طرح ابتر ہوتا ہے. تو اسی طرح یہ احرس ہے, احرسا یعنی سب سے زیادہ لالچی. ٹھیک ہے, جب اس طرح جب اس شکل میں آ جاتا ہے, الف کے ساتھ آ جاتا ہے, تو سب سے زیادہ لالچی, حریص, ناسی لوگوں میں. اللہ پر, حیاتی زندگی پر, حیات مطلب زندگی پر. و اور, من سے, الذین وہ لوگ یعنی اور ان لوگوں میں سے, جنہوں نے اشرکو شرک کیا, ان سب نے شرک کیا. اشرکو ان سب نے شرک کیا, تو اشرکا اس نے شرک کیا, اور یشرکو وہ شرک کرتا ہے یا کرے گا, اشرک تو شرک کر. تو یہاں پر کیا ہے, اشرکو ان سب نے شرک کیا, فعل ماضی, اشرکا اشرکو ان سب نے شرک کیا. یودو چاہتا ہے, ودا مطلب چاہنا, ودا فعل ماضی اس کا ودا ہے, اور ودا مطلب ہوتا ہے چاہنا, یعنی کسی بھی چیز کو پسند کرنا, چاہنا. تو ودا یودو اس کا فعل مضارع ہوتا ہے یودو, اور اس کا امر ہوتا ہے ود. تو اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے اشرکو شرک کیا, یودو چاہتا ہے, احدہم ہر ایک ان کا, احد مطلب ایک, اور ہم ان سب میں سے ایک, یعنی ہر ایک ان کا, لو کاش, یؤمرو وہ عمر دیا جائے, یعنی اس کو عمر دی جائے, یؤمرو اس کو عمر دی جائے. یہ امرا یؤمرو سے بنا ہے. ٹھیک ہے, یہ فعل ہمارا مجہول ہے. ٹھیک ہے, فعل مجہول ہے, اور اس میں کیسے پتہ چل رہا ہے کہ یہ مجہول ہے, اس کی پہچان کیا ہے
کہ امرا اس کا فعل ماضی ہوتا ہے اور یؤمرو اس کا فعل مضارع ہوتا ہے اور امر اس کا فعل امر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو آخر سے پہلے زبر آ گیا. جب پیش اور زبر کا کمبینیشن ہوتا ہے تو وہ مجہول ہوتا ہے فعل مضارع میں. تو یہ مجہول ہو گیا کہ کاش یؤمرو اس کو عمر دی جائے. الفا ہزار, سنتن سال, ہزار سال. الفا کہتے ہیں ہزار کو اور سنتن سالوں کو, یعنی ہزار سال. وما اور نہیں ہے, وا مطلب اور, ماں یہاں پر آئے گا نہیں, اور نہیں ہے ہوا وہ, انڈیویجول ضمیر ہے یہ, ہوا ہما ہم, اور نہیں ہے وہ بی مزاحزہ, بی مزاحزہ یعنی اسے بچانے والا. ٹھیک ہے, اب یہ جو ہے مزاحزہ ہے یہ, یعنی بچانے والی اس کو. زہا سے بنا ہے, اس کا روٹ جو ہے نا زال ہا, 4 حرفی ماضی اس کا روٹ ہے. عربی زبان میں 3 ورڈ کے بھی روٹ ہوتے ہیں اور 4 ورڈ کے بھی روٹ ہوتے ہیں, لیکن جو 3 ورڈ کے روٹ زیادہ ہوتے ہیں اور 4 حرف کے روٹ جن کو رباعی کہتے ہیں وہ بہت ریئر پائے جاتے ہیں, اور 2 ورڈ کے روٹ بالکل نہیں ہوتے. 3 کے ہوتے ہیں یا 4 کے ہوتے ہیں. 4 کے بہت کم اور بہت ریئر ہوتے ہیں, اور 3 حروف کے روٹ ہوتے ہیں. میں نے ابھی تک آپ کو روٹ لکھواتی تھی, اس میں 3 حروف ہی لکھواتی آئی ہوں نا اب تک, ابھی پہلی بار آیا ہے اس میں یہ 4 والا. زاہزہی بچانے والا اسے, یعنی ریموو اٹ. اب دیکھیے یہ اس کا ماضی ہوتا ہے زاہزہا, اس نے بچایا, زاہزہا. اور یزاہزہو وہ بچاتا ہے یا بچائے گا, اور زاہزی تو بچا, اور مزاحزی بچانے والا, اور مزاحزہ جسے بچایا جائے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر یہ کیا ہے, بی مزاحزی ہی بچانے والا ہی اسے, اور بی یہاں پر کنیکٹر کے لیے آیا ہے, ضمیر حرف جر ہے. اسے بچانے والا, من العذابی عذاب سے, ان اگر, ان مطلب اگر, یؤمرو اس کو عمر دی جائے, یہ بھی فعل مجہول ہے. امرا یؤمرو, امر اور یؤمرو ہے یعنی مجہول ہے, اور اگر وہ عمر دیا جائے. واللہ اور اللہ, بصیرن خوب دیکھنے والا ہے, بما اسے جو, یعملون وہ سب عمل کرتے ہیں. دیکھیے اس میں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں, اور ولا تجدنہم اور ضرور تم پاؤ گے انہیں, احرسا سب سے زیادہ لالچی, سب سے زیادہ حریص, گریڈی, ناسی لوگوں میں, علل حیاتی زندگی پر, ومن الناسی اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے اشرکو شرک کیا, یودو چاہتا ہے, احدہم ہر ایک ان کا, لو کاش, یؤمرو اس کو عمر دی جائے, الفا سنتن 1000 سال, وما اور نہیں ہے, ہوا وہ, بمزاحزہ بچانے والا اسے. کیا اگر 1000 سال کی عمر بھی مل جائے تو انسانوں کو بچا نہیں سکتی وہ عذاب سے, من العذابی عذاب سے. ان اگر, یؤمرو وہ عمر دیا جائے, واللہ اور اللہ, بصیرن خوب دیکھنے والا ہے, بما اسے جو, یعملون وہ سب عمل کرتے ہیں. یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہودیوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہودی جو ہیں وہ موت کی تمنا کبھی بھی نہیں کریں گے, اور وہ ان میں سے ہر ایک, یہودی بھی اور جو غیر مسلم ہے یعنی جن لوگوں نے شرک کیا ہے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو ٹھہرایا ہے, وہ سب سے زیادہ لالچی ہے کہ ان کو عمر دی جائے. اور ہر ایک کیا چاہتا ہے کہ کاش ہمیں جو ہے 1000 سال کی عمر دی جائے, کاش ہم جو ہے 1000 سال کے ہو جائیں. تو ہر ایک یہی چاہتا تھا. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ چاہے ان کو 1000 سال عمر مل بھی جائے, یعنی سب کی عمر 1000 سال ہو جائے, لیکن اتنی لمبی عمر بھی ان کو عذاب سے نہیں بچا سکتی. کیسے, ایک دن مرنا تو ہے ہی نا, سب کو مرنا ہے ایک دن, اللہ تعالیٰ کے پاس تو جانا ہی جانا ہے. چاہے 1000 سال کی عمر جی کے جائے وہ, چاہے وہ 100 سال کی عمر جی کے جائے, چاہے وہ 30 سال کی, کتنی بھی, لیکن اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے. اور جتنا اس نے گناہ کیے ہیں ان کی سزا بھی اسے بھگتنی پڑے گی. شرک کیا ہے تو جہنم میں بھی جانا پڑے گا, ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, اگر عمر کتنی بھی عمر ہو, تمہیں وہ عمر عذاب سے بچا نہیں سکتی, اور اللہ سب کچھ دیکھنے والا ہے اسے جو وہ سب عمل کرتے ہیں. آگے دیکھیے آیت نمبر 97. قل کہہ دیجئے, من جو, کانا ہے,
अदुवन दुश्मन, एनिमी दुश्मन, अदुवन अदु कहते हैं दुश्मन को, एनिमी को। लिल जिब्रीला जिब्रील अलैहिस्सलाम का, यानी जिब्रील अलैहिस्सलाम के लिए, यानी जिब्रील अलैहिस्सलाम का। फ इन्नहु, फा मतलब तो, इन्ना मतलब बेशक, हूँ मतलब वो, तो बेशक वो। नज़्ज़लहु, नज़्ज़ला मतलब नाजिल करना, नज़्ज़ला उसने नाजिल किया, फेले माजी है ना ये, नज़्ज़ला युनज़्ज़िलु, तो नज़्ज़ला उसने नाजिल किया, हु उसे, अला पर, कल्बी का, कल्ब कहते हैं एक दिल को, कल्ब दिल, और काफ लग गया आखिर में, काफ जुड़ गया तो इसका मतलब तू, तेरा या तुझसे, यानी आप, आपके दिल पर। और कुलूब बहुत सारे दिल होते हैं, पीछे कुलूब आया था यानी दिलों की जमा, और कल्ब मतलब एक दिल, तो अला कल्बी का आपके दिल पर, बिइज़्निल्लाही, बी मतलब से, इज़्न मतलब हुक्म, इजाजत, इज़्न हुक्म से, अल्लाही अल्लाह के हुक्म से, यानी बाय परमिशन, हुक्म यहाँ पर क्या है, परमिशन, तो अल्लाह के इज़्न से, अल्लाह के हुक्म से, परमिशन से, मुसद्दिक़न तस्दीक करने वाला है, तस्दीक मतलब सच बताने वाला, तस्दीक करने वाला है, लिमा उसकी जो, या उसके लिए जो, बैना यदैही उससे पहले है या उसके सामने है, बैना यदैही दोनों इकट्ठे आ गए। मैंने आपको पहले भी बताया था, बैना अगर अलग आता है, यदैही अलग आता है, तो इसके मतलब क्या हो जाते हैं, बैना का मतलब होता है दरमियान यानी बिटवीन, और यदैही का मतलब होता है हाथ, हाथों के दरमियान, हाथों के बीच में, कोई चीज हाथों के बीच में होती है वो तो हमारे सामने होगी, हमारे से पहले होगी, है ना, वो पीछे नहीं होगी या बाद में नहीं होगी। तो बैना यदैही जब इकट्ठा आ जाता है तो इसका मतलब हो जाता है उससे पहले या उसके सामने। तो मुसद्दिक़न तस्दीक करने वाला है उसकी जो बैना यदैही उससे पहले है, व हुदन, वा मतलब और, हुदन हिदायत है, वा और, बुशरा खुशखबरी है, बुशरा मतलब खुशखबरी, खुशखबरी है, लिल मोमिनीन मोमिनों के लिए, ली मतलब लिए, मोमिनीन मोमिनों के लिए। यहाँ पर अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, देखिए, कुल कह दीजिए जो है दुश्मन, अदुवन दुश्मन, लिल जिब्रीला जिब्रील का, फ़इन्नहु तो बेशक वो, नज़्ज़लहु उसने नाजिल किया उसको, अला कल्बी का आपके दिल पर, किसके दिल पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, यानी योर हार्ट, आपके दिल पर, बिइज़्निल्लाही अल्लाह के हुक्म से, मुसद्दिक़न तस्दीक करने वाला है, लिमा उसकी जो, बैना यदैही उससे पहले है, व हुदन और हिदायत, व बुशरा और खुशखबरी है, लिल मोमिनीना मोमिनों के लिए। अब यहाँ पर यहूदियों की एक और बात का जिक्र है जो अल्लाह ताला यहाँ पर बता रहे हैं। देखिए इसमें हुआ क्या था कि एक बार कुछ यहूदी उलमा थे, ठीक है, यानी कुछ यहूदियों के उलमा थे जिनमें से एक का नाम इब्ने सूरिया था, ठीक है, वो हुजूर पाक यानी बहुत सारे उलमा थे, उनमें से एक का नाम जो सबसे बड़ा था उनका, वो उसका नाम सूरिया था, इब्ने सूरिया। वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए सारे मिलके, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ सवाल जवाब करने लगे, ठीक है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके जवाब दे दिए। फिर उन्होंने पूछा कि आपको इन बारे में, इन सवालों के बारे में कैसे पता, यानी आपने इन सवालों के जवाब कैसे दे दिए। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि मुझे अल्लाह ताला के हुक्म से जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बताया आके, यानी जिब्रील अलैहिस्सलाम आए थे, उन्होंने मुझे बताया, अभी अभी उनके पास मुझे उन्होंने बताया। तो फिर उन्होंने कहा अच्छा आपके पास जिब्रील अलैहिस्सलाम आते हैं, अब हम आपकी कोई बात नहीं मानेंगे, हम तो इस इरादे से आए थे कि आपकी बात मानेंगे, लेकिन हम अब आपकी कोई भी बात नहीं मानेंगे क्योंकि जिब्रील हमारा दुश्मन है, हम जिब्रील को दुश्मन मानते हैं। और दुश्मन क्यों मानते हैं वो, उसकी उन्होंने दो वजह बताई। एक वजह ये कि जिब्रील अलैहिस्सलाम हमारी कौम पर अजाब लेकर आते थे, यानी जिब्रील अलैहिस्सलाम थे जो अजाब लेकर आते थे हमारी कौम पर, इसलिए हम उनको दुश्मन मानते हैं और वो हमारा दुश्मन है। और दूसरी वजह उन्होंने बताई कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आपके ऊपर ही कुरान क्यों नाजिल किया, यानी अरबों में से आपको ही नबुवत क्यों दी, हमारे जो बनी इसराइल में से नबुवत क्यों नहीं मिली, और उनके बनी इसराइल में से किसी के ऊपर कुरान नाजिल क्यों नहीं किया, इसलिए इन सब वजह से हम उनको दुश्मन मानते हैं। और जो हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम थे, हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम यानी जो बारिश के फरिश्ते थे, जो बारिश लेकर आते थे,
ان کو وہ اپنا دوست مانتے تھے اور کیا کہتے تھے کہ میکائیل علیہ السلام تو ہمارے دوست ہیں لیکن جبریل علیہ السلام ہمارے دشمن ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی جبریل کا دشمن ہے تو وہ یہ بات سمجھ لے کہ جبریل علیہ السلام نے اپنی مرضی سے قرآن نازل نہیں کیا تھا. جبریل علیہ السلام نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر جو قرآن نازل کیا وہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا. یہ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے ان کو, اللہ تعالیٰ کا حکم مان رہے ہیں. وہ تو تمہارے دشمن کیسے ہو گئے, وہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم مان رہے ہیں. اور جو قرآن ہے, قرآن جو ہے تمہاری کتابوں کی تصدیق کرتا ہے, تمہاری کتابوں کو سچ بتاتا ہے, جھوٹ نہیں بتاتا, اور وہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے, خوشخبری ہے مومنوں کے لیے. انڈر لائن کر لیں اس کو. قرآن کیوں آیا ہے؟ قرآن ہماری ہدایت کے لیے آیا ہے, قرآن ہمارے لیے خوشخبری ہے, یعنی مومنوں کے لیے قرآن خوشخبری ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے آج مومنوں نے قرآن کو بالکل طاق پر رکھ دیا, پیچھے رکھ دیا, اس کو اتنا اوپر کپڑے میں سجا کر رکھ دیتے ہیں کہ صرف جمعے کے جمعے اترے, یا کبھی کبھار تو جمعے کے جمعے بھی نہیں اترتا, جب ہمارے یہاں قرآن خوانی ہوگی یا کوئی مصیبت پیش آئے گی تب قرآن اترتا ہے. باقی ریگولر قرآن پڑھنا, اس کو سمجھنا, اس کے اندر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں یہ تو پوری قوم بھول چکی ہے. اس وجہ سے عذاب بھی آ رہے ہیں ان کے اوپر, کیونکہ بنی اسرائیل کے واقعے اللہ تعالیٰ کیوں بتاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو کام انہوں نے کیا وہ تم مت کرنا ورنہ تمہارے اوپر بھی عذاب آ جائے گا. ان کے نقش قدم پر مت چلنا. لیکن نقش قدم پر چل رہے ہیں, اپنی کتابوں کو بھلا بیٹھے, ہر چیز میں آگے رہتے ہیں, لیکن قرآن کی تعلیم میں سب سے زیادہ پیچھے رہتے ہیں مسلمان, اور اس وجہ سے کسی اور کو بتا بھی نہیں پاتے اس کے اندر کیا ہے. اگر کوئی پوچھ لے, اگر کوئی نان مسلم بھی پوچھ لے کہ تم کیا پڑھتے ہو بھائی نماز میں, اس کے معنی کیا ہیں, تو وہ بالکل خاموش کھڑے ہو جاتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہم کیا پڑھتے ہیں. کتنی افسوس کی بات ہے یہ, جبکہ یہ قرآن تو ہمیں آگے تک پہنچانا تھا, دوسروں تک پہنچانا تھا, لیکن خود نہیں آتا تو آگے تک کیسے پہنچائیں گے. تو اس بات کو انڈر لائن کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کیوں بھیجا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن ہدایت کے لیے بھیجا ہے اور مومنوں کے لیے وہ خوشخبری ہے. اس سے مومنوں کے دلوں میں سکون ملتا ہے, ان کو مزہ آتا ہے قرآن پڑھنے سے, ان کی پرابلم سالو ہوتی ہیں ساری, وہ خوش ہو جاتے ہیں. لیکن آج کل تو ایسا ہوتا ہی نہیں, قرآن پڑھنے سے تو بور ہی ہو جاتے ہیں, ہے نا. کسی کو نیند بھی آنے لگتی ہے. اگر ایسا ہے تو پھر ہمیں اپنے ایمان کی طرف جھانکنا چاہیے نا کہ ہمارا ایمان کتنا پکا ہے یا نہیں بھی ہے, اور پھر اس کو مضبوط کریں, کوشش کریں ہمارا ایمان بڑھے. ایک آیت اور دیکھیے اسی سے ریلیٹڈ ہے. من جو کانا ہے عدوً دشمن للہ اللہ کے لیے یعنی اللہ کا, وہ اور ملائکتی ہی, ملائکہ کسے کہتے ہیں؟ فرشتوں کو, اور ہی وہ یا اس کے فرشتوں کا, وہ ملائکتی ہی اور اس کے فرشتوں کا, وہ رسولی ہی اور اس کے رسول کا, رسولوں کا, رسول جمع گئی, اور اس کے رسولوں کا, وہ اور جبریلا جبریل کا, وہ اور میکائیل کا, فَإِنَّا تو بے شک, فا مطلب تو, انا بے شک, اللہ عدوٌ دشمن ہے, للکافرین کافروں کا. کتنی سخت بات ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں یہاں پر کہ ایک بات یاد رکھو, جو کوئی بھی میکائیل علیہ السلام کا دشمن ہو یا جبریل علیہ السلام کا دشمن ہو یا اللہ تعالیٰ کے رسولوں کا دشمن ہو, اللہ تعالیٰ کا دشمن ہو, تو بے شک ان کی دشمنی کس کے ساتھ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ. یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں میکائیل علیہ السلام سے محبت کرتا ہوں اور میں جبریل علیہ السلام کا دشمن ہوں, نہیں. اگر ان میں سے اگر کسی ایک کے بھی دشمن ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی دشمنی اللہ تعالیٰ سے ہے. آپ کی دشمنی کس سے ہے؟ اللہ تعالیٰ سے. اگر کسی ایک کے بھی اگر آپ دشمن ہیں, کیونکہ حدیث میں کیا آتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم, بخاری شریف کی حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے میرے کسی بھی دوست سے دشمنی کی اس نے میرے خلاف اعلان جنگ کر دی. یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, جس نے میرے کسی بھی دوست سے دشمنی کی اس نے میرے خلاف اعلان جنگ کر دیا. یعنی اگر آپ کسی نیک بندے سے جو اللہ تعالیٰ کا کام کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ کے دین کو آگے بڑھا رہا ہے, دین کا دائی ہے, اگر آپ نے اس تک سے بھی دشمنی کر لی آج کے ٹائم پر, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے سیدھا اعلان جنگ کر لی.
کیونکہ اللہ تعالیٰ کا دوست ہوتے ہیں، جو دائی ہوتے ہیں نا، جو اللہ تعالیٰ کا کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کو آگے بڑھاتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے دوست ہوتے ہیں. اگر ان سے بھی دشمنی کر لی، ان کے خلاف غلط باتیں آپ کے مائنڈ میں آئی یا آپ نے دشمنی کر لی ان سے، تو یعنی آپ نے اللہ تعالیٰ سے اعلان جنگ کری. اور پھر فرشتے ہو گئے، رسول ہو گئے، ان سے تو سوچنا بھی دور کی بات ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے دشمنی کا. تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ جو بھی کسی سے بھی دشمنی کرے گا وہ میرا دشمن ہے، اس کے ساتھ میری جنگ ہے. تو پھر اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دوستی کرنی چاہیے. اور اللہ تعالیٰ سے دوستی کیسے کی جائے گی؟ اللہ تعالیٰ سے دوستی کے طریقے بتائیں آپ کو. اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کو دوست بنانا ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ تھے، تو آپ کیسے دوست بنائیں گے؟ اللہ تعالیٰ سے دوستی کے لیے ضروری کیا کیا باتیں ہیں اور کیا کیا کرنا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ دل میں اللہ تعالیٰ کو ہر وقت یاد رکھنا. آپ کا دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے خالی نہیں ہونا چاہیے. دوسری بات یہ کہ دل میں اللہ کی بہت بہت محبت، اتنی محبت کہ لوگوں کا فرق نہ پڑے، بس اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانے آپ. تیسرا یہ کہ زبان پر اللہ کا نام ہونا چاہیے، ہر جگہ اللہ تعالیٰ کا چرچا ہونا چاہیے. اگر آپ باتیں کر رہے ہیں، گوسپس کر رہے ہیں، تو ان باتوں میں آپ کی اللہ تعالیٰ کی باتیں بھی آپ کی شامل ہونی چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ ہر وقت آپ ادھر ادھر کی دنیا کی باتیں کریں گے، نہیں. مذاق آپ کر سکتے ہیں، نارمل مذاق بھی آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جس میں غیبت نہ ہو، چغلی نہ ہو، لیکن یہ نہیں ہے کہ ہر وقت وہی مذاق چلیں گے. اللہ تعالیٰ کی بھی باتیں ہونی چاہیے. اور پھر اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا، ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا. کوئی چیز آپ دیکھ لیں تو اس میں اللہ کی بڑائی، یعنی اللہ کی تعریف کریں، اس میں اپنی تعریف نہ کریں، اللہ کی تعریف کریں، ٹھیک ہے. اور وہ عمل کریں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو، اور وہ کام چھوڑ دیں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو. اپنے آپ کی اصلاح کرنا اللہ کے قریب لے جاتا ہے. اپنے آپ کو گناہوں سے دور کرنا اور نیکیوں کے قریب لے جانا، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اور ان سب کاموں کو کر کے ہی ہم اللہ تعالیٰ کو اپنا دوست بنا سکتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.